دعائیں دو کفیل انور بھائی کو، انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے اور ان کی محبت میں ہم نے بھی نہیں کھایا ہے۔ قاری اسماعیل صاحب اس کے گواہ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں۔ پوچھا کہ ابھی کھانا ہے کہ ساتھ میں کھانا ہے، تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ جب ساتھ میں کھا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے اب آپ کو زیادہ تیز بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے اپنی بات آپ سے کہہ دی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اگر جگہ ہوتی تو ضرور بیٹھ جاتے، لیکن اتنا میں یہاں بھی کہوں گا کہ جب گھر جانا تو باپ کے قدم چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا، کہنا باپ تیرے حلال لقموں کی کمائی کی برکت تھی، ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا تھا۔ ایک ایک بندہ انشاءاللہ امید ہے کہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کے سنے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کی آمد ہوگی۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر بیٹوں کے چہرے پہ ایسی چمک ہے تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ کیسی چمک ہوگی۔ تو وہ شہزادہ بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا، البتہ اس چہرے کو دیکھیں گے جس کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور اراکین کمیٹی کی محنتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے کہتے ہیں چل بھائی دیکھ لیا سن لیا۔ جلسہ ایک رات کا نہیں ہوتا ہے، یہ جلسہ تبھی سے سجنا شروع ہو جاتا جب سے اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اراکین کمیٹی تبھی سے محنت شروع کر دیتے ہیں جب سے اس کا دن متعین کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جلسہ ہونا ہے، اور جب تک جلسہ مکمل نہیں ہو جاتا نا، جلسہ کرانے والوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ابھی قاری اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے ساؤنڈ کا ساتھ نہیں دیا، ساؤنڈ نے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں وہیں کہوں، لیکن میں نے کہا وہاں نہیں، وہیں کہوں گا کرسی پہ بیٹھ کے۔ میں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، آپ کا کام تھا محفل سجانا، محفل جانے یا محفل والا جانے، بس اپنا تو یہ کام ہے کہ رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی ہے۔ اب اسے کامیاب کرنا یا ناکام رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہاں تک آنا تھا، اسے کامیاب بنانا مدینے والے کا کام ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہمیں کوئی شکایت نہ موسم سے ہے، نہ مائک سے ہے، اور نہ ہی کبھی مجمع سے رہتی ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کوئی روٹے تو روٹے، مدینے والا نہ روٹے، اور پوری محنت کفیل بھائی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہمارا تو قبر میں جانے کا بھی خواب یہ ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہم قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو نظریہ قبر کا بھی یہی ہے، ہم تو آئے بھی دنیا میں حضور کے لیے ہیں اور جائیں گے بھی حضور ہی کے لیے۔ ہماری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہے۔ اگر کوئی کتا کہیں بیٹھ کے بھونکتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ حضور کی ذات اتنی لاوارث ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم میرے محبوب سے آج بھی کائنات پیار کرتی ہے۔ زبان کھولی تو زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں حضور کے غلام۔ یہ تو تمہاری بزدلی ہے کہ حکومتیں تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں، تمہارے دلال تمہیں بچانے پہ لگے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ماں کا دودھ پیا ہے نا، تو کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف پھونک کے دکھا، یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بات
رسول اللہ. بھائی ہم بھی تو ذرا سوچے کیا کر رہے ہیں. 5 منٹ جلسے میں بیٹھا بندہ, ٹھیک ہے جی ڈیوٹی لگ گئی, جا رہے ہیں, منہ دکھایا, قاری صاحب ہم آئے تھے, ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دے دیا, آ نہیں پاؤں گا. جیب میں رکھ ایسے پیسے کو, اگر تو حضور کی محفل کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تجھ سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا؟ اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنات تمہارے لیے, بنے تو جہاد تمہارے لیے. آقا دگن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا حرام ہے. کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. کہاں چلے گئے ہم؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائی, اور حضور کے لیے ہر وقت تیار. میں ذمہ دار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, کچھ بھی کرو, ہمارے گھر جلاؤ برداشت ہو جائے گا, ہماری دکانیں چھین لو برداشت ہو جائے گا, ہماری بلڈنگیں گراؤ برداشت ہوگا, لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولنا. ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں, محبوب کے خلاف کھلنے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا, اس کا وہ جس کی بلڈنگ گرائی, کیا نام ہے وہ جی, قاضی شہزاد, حاجی شہزاد. اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑی تھی, اس نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ یہ ایک مکان تو کیا, اگر 1000 زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کم ہے. یہ جذبہ ہے. وہ کہا تھا نا, دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں توراں کبھی کبھی, گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا گئی ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. ہے تو حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جاگنا ہوگا, ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہمہ تیار رہنا. اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں, خبردار اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ بھونکنا. کیوں نہیں بنا دیتے ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گرو یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے. کرو اپنے اپنے دھرم کا پرچار. ڈر لگتا ہے نا اسلام سے, اس لیے اس کا پرچار نہیں ہونے دیتے. گھبراہٹ ہے نا, دنیا کہتی ہے 30% ہے, 20% ہے, پھر بھی اتنا ڈر. او بھائی کائنات میں امن دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے, شانتی بانٹنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے. تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھو, جن زمینوں پہ ایک پلیٹ میں بھائی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے, اسلام پہنچا تو ایک روٹی میں 2 شریک کر کے دکھا دیے. جہاں منہ کر کے ایک طرف کھانا نہیں کھاتے تھے, اسلام نے ایک پریوار کو ایک دسترخوان پہ لا کے جمع کر دیا. تاریخ کا یہ باپ بھی تو پلٹ کر کے دیکھو, جہاں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اسلام نے کہیں ماں کہہ کے عزت بخشی ہے, کہیں بیٹی کہہ کے گھر کی رونق بنایا ہے, کبھی بہن کہہ کے گھر کی زینت بنایا ہے. تاریخ کا یہ باپ کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خالی گالیاں دینے سے سچائی نہیں چھپے گی, آپ کی بکواس سے اسلام کی حقیقت نہیں چھپے گی. جتنی گالیاں دو گے یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. امریکہ جا کر کے دیکھو, روز بروز لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. فرانس جا کر کے دیکھو, اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے. جاؤ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لے لو, تم جتنا مٹانے پہ لگے ہو یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور خدا کی قسم اسلام کسی بیساکھی پہ نہیں چلتا ہے, جھوٹی کہانیوں پہ نہیں چلتا ہے. جب یہ کسی غریب کو اپنے آگے کا لقمہ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے اسلام کا ماننے والا اتنا خوبصورت ہے تو پھر اسلام کتنا خوبصورت ہوگا. جب کسی غریب کے علاج میں مسلمان ڈونیٹ کرتا ہے تو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ کمزور بندہ اپنا لہو دے کر کے اگر دوسرے کی جان بچا رہا ہے, اگر مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو اسلام کتنا
خوبصورت ہوگا جب کسی کے دسترخوان پر یہ روٹی جا کے رکھتا ہے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس دور میں لوگ 1-1 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے آگے کی روٹی بھائی کو کھلا دیتی ہے، پھر سوچتے ہیں اگر مسلمان ایسا ہے تو مدینے والا مینا کا لال کیسا رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، شان مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ۔ ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے، ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ جنہیں ناز ہے بس وہی بولیں گے یا رسول اللہ۔ مجھے کوئی کھچڑی آنی چاہیے نہیں، سمجھوتا کر لو، ہر جگہ سمجھوتا ہوگا، حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں حضور کی ذات پہ۔ ہمت کیسے ہوئی بکنے کی؟ اگر دلیل ہی چاہیے تھی اپنے گریبان میں جھانکو۔ جس مذہب کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بکواس کی ہمت کیسی؟ میں بس اتنا کہوں گا، اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے۔ لا کے دکھاؤ کوئی مثال، خدا کی قسم آج آپ نے نہیں دیکھا، ذرا ذرا سی کرسیاں لے کے بیٹھے تو تباہی مچا رکھی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس دن میرے نبی کا عمر بیٹھا کرسی پہ، انسان تو انسان شیر بکری ایک ساتھ کھڑے کر دیے تھے، ہے نا؟ آج حالات دیکھے دنیا کے، آپ کس کنڈیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہندوستان کو۔ ہاں نفسی نفسی کا عالم ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ رائے پیش کرنے کا حق ہے، ایک رائے میری بھی ہے۔ اگر بلاತ್ಕಾರ جیسی بلا کو بھارت سے ختم کرنا ہے نا تو اسلام کا قانون اٹھا کے چپکا دو، اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹ جائے تو ہمارا سر قلم کر دینا۔ رائے دینے کا حق ہے، ہم نے بھی دے دی، اور یا اس سے بہتر کوئی قانون ہو تو لا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ۔ یہ نظام کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا۔ کیوں؟ تاکہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ میں کہتا ہوں شرم کرو یار، غیرت کرو۔ ووٹوں سے ملی ہوئی کرسی 5 سال کی بھیک کی ہے، نبی کا عمر کرسی پہ بیٹھا، بھیک نہیں تھی، نبی کے در کی ملی ہوئی سوغات تھی۔ اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو جائے گا یہاں کوئی بھی ووٹوں سے جیتا ہوا۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا کا بادشاہ۔ 4 محلوں کا چیئرمین بن جائے نا، کپڑوں سے باہر، کلف کے کپڑے، اور یوں چل رہا، مسجد میں بھی آ رہا تو یوں دھار سے پیر مارتا، مکھیا آگے جگہ دو۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن جانتے ہو سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ منبر پہ تشریف لائے، نیا کرتا پہن رکھا ہے، سمجھاؤ نا، یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی۔ مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو، ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ بیٹھے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، صحابی کھڑے ہو گئے، عمر ٹھہرو، خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے لائے؟ ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے؟ وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا؟ پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے، ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی بہت ہے، آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا، ٹھل ہوئے تھے، 10 مل لیتے 5 مل گئے یہی بہت ہے، یہ نظریہ ہمارے۔ لیکن نہیں، زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ انصاف اصل ہے، کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں، انصاف اصل ہے، اور انصاف ہوا حضور کے دور میں۔ صحابی کھڑے ہو گئے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اپنی جگہ ہے،
خطبہ بعد میں دینا، پہلے کرتے کا حساب دو. نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے، کہا ٹھہرو، جو حساب لینا ہے مجھ سے لو. ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے معاملہ تمہارے باپ کا ہے، حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر، کیسے حق گو لوگ تھے، کیسے انصاف پسند لوگ تھے. کہا معاملہ آپ کے والد کا ہے، آپ کیوں حساب دیں گے؟ کہا اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں، میرے باپ نہیں دیں گے. کہا بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ کہتے اللہ اکبر، میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے، اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. لاؤ تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ جہاں سے رگڑتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا ابا جی اس پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کریں گے، اس کو کیوں دھل رہے ہیں؟ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح، اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے. کہا ابا جی کوئی اور بنا لیتے. میں نے کہا کپڑا نہیں ہے. میرے باپ نے جب اتنی بات کہی میں نے کہا ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا، اس کا کیا بنا؟ کہا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا، لیکن عمر کا قد بڑا ہے، کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا، کپڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے کرتا نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا، میں نے لا کے اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا. میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا ہے. کہا عمر نے ابھی تک کسی کا حق نہیں مارا ہے، ایک رتی ایک بھائی بھی عمر پہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے. ذرا دیکھ تو صحیح، اس طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے. آج ہماری پنچایتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، غریب کی طرف آنکھ مار کے دبا دیا جاتا ہے. غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے. چل تو ہی معافی مانگ لے، چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون تو یہ ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند. اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو. اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو، اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، نظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں، قانون کیسے بنتے ہیں. وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا ہے، دنیا کو سکون بانٹنے آیا، اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس نے آ کر کے اعلان کیا تھا اور لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میری بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا، اسلام کی مجرم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا. جب منصف انصاف کرنے والا اپنی بیٹی کی طرف داری نہ کرے تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، بکری بھی ایک جگہ کھڑی ہو جاتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت عمدہ، بہت عمدہ. بھائی میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے امام نے، خدا کی قسم ایسے انصاف قائم ہوتا ہے. تمہاری محفلوں میں کبھی منہ دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہیے، منہ دیکھ کے پنچایت نہیں. اگر رب نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا، ورنہ قیامت میں جو ترازو لگے گی ایک ایک بال تول دے گی، وہ ایک ایک بال تول دے گی. زندگی کوئی یہ دائمی نہیں ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے. اور یاد رکھیے گا جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا، حضرت علی سے پوچھا تھا حضور حضور ایک بات ہے، کہا بولو. کہا حضور یہ بتائیں کہ غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا امیر سے؟ آپ نے فرمایا غریب سے زیادہ ڈرنا. کہا کیوں؟ کہ اگر امیر کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا، لیکن اگر غریب کو دباؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ لے گا. او بھائی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، معذرت کے ساتھ. بھائی کفیل بیٹھے ہوں، یہ تمام تر ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں.
اور آپ میں کتنے نوجوان پردیس رہتے ہوں گے؟ کیا گفتگو ہے مفتی صاحب. واہ رہتے واہ کہ نہیں؟ بولو، پردیس رہتے کہ نہیں؟ میرے اکثر نوجوان کوئی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے زندگی پردیس کاٹ گیا. گھر پلٹا تو بیٹی جوان ہو چکی تھی، پھر بس سامان اٹھایا، پھر پردیس چلا گیا. اسے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کدھر گزر گئی. جب لوٹا تو بال سفید ہو چکے تھے، کتنے اپنے قبرستان جا چکے تھے، لیکن جب گھر آیا پھر بھی ہاتھ خالی تھے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں ناانصافی کی ہے. باپوں سے گزارش کروں گا، یہ نوجوانوں کا درد ہے جو میرے کانوں تک آتا ہے. ہم کہتے ہیں تم نے ہمیشہ باپ کا حق بتایا، کبھی بیٹوں کی بھی بات کرو. میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کا ایک بیٹا پردیس کاٹتا ہے نا تو اس کی کمائی پہ باقی بیٹوں کو عیاشی نہ کرانا. ہوتا یہ ہے کہ ایک سعودی میں 10 سال سے پڑا ہے اور ایک 8 سال سے گاؤں میں کالر کھڑے کر کے گھوم رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کپڑوں کا کلف دکھاتا، پیسے والا ہے. اس ٹھلوے کی کوئی کمائی نہیں ہے تو اتنا بے غیرت ہے جو بھائی کی کمائی پہ ٹکڑے توڑ رہا ہے. اس کے کلف پہ نہ جانا. کمائی تو اس کی ہے جو پردیس پڑھا ہے، کلف میں جو چمک ہے اس کی جدائی کی ہے جس نے بچے چھوڑ کے پردیس کاٹا ہے. خدا کی قسم عیدیں ہم پردیس میں رہ کر کے ہم جانتے ہیں کتنی عیدیں ہم کو میسر نہیں ہوتی ہے، کتنے تہوار ہمارے چھوٹ جایا کرتے ہیں. کوئی اعلیٰ حضرت کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی غوث پاک کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی خدا کا واسطہ دے کے بلا لیتا ہے. لیکن جانتے ہو پیارے، جب عید کے دن دنیا خوشیاں مناتی ہے، ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں تم کب آؤ گے، رونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. ہم ایک دن کے لیے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کا دن مشکل ہوتا ہے. تو اس پردیسی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے 10 سال سعودی میں بیٹھ کے کاٹ دیے، دبئی میں بیٹھ کے جس نے 15 سال گزارے ہیں تاکہ میرا باپ عزت کے ساتھ میری بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے، بیٹیاں عزت سے رخصت ہو سکے. تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے. وہ دبئی سے سعودی سے پیسے بھیجتا رہا، تم کلف لگے کپڑے پہنتے رہے، جب وہ پلٹ کے آیا پھر خالی ہاتھ تم نے دکھا دیا. بیٹے کچھ بھی تو نہیں بچا ہے، پھر وہی غربت کی غربت ہے. او بھائی وہ تو عادی ہو چکا ہے پردیس کاٹنے کا، اس سے پوچھ تو سکی وہ کتنی راتیں رویا ہے اولاد کی جدائی میں، کتنے دن اس نے رو کے گزارے ہیں اپنے بچوں سے دور رہ کر کے. باپ کی ذمہ داری یہ تھی اگر وہ پردیس کاٹ رہا تھا تو وہ تیرا کفیل تھا، تیری اولاد کا نہیں، تیری ذمہ داری تھی اس کے ٹکڑے کھانے کی، شریکوں میں بانٹنے کا تجھے حق نہیں ہے. اس کے پیسے کو اس کے لیے بچا کے رکھتا، 10 سال کاٹ کے وہ آتا، اتنا سہارا اٹھا کے دے دیتا. بیٹے اب پردیس نہ جانا، تو نے بہنوں کے لیے 20 سال کاٹے ہیں، 10 سال کاٹے ہیں. میں نے تیری بیوی کو بیوہ کی طرح روتے دیکھا ہے، تیرے بچوں کو یتیم کی طرح بلکتے دیکھا ہے. اب بیٹے بچوں سے جدا نہ ہونا. لیکن ہماری بے غیرتی اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جب پردیس سے لوٹ کے آتا ہے خالی ہاتھ دکھا کے کہتے ہیں جو تو نے دیا تھا ہاتھوں ہاتھ خرچ ہو گیا. اور یار بتا تو صحیح یہ انسان ناانصافی کیوں کی ہے؟ ہر بات کی ذمہ داری ہے. اسلام کا قانون ذہن میں رکھیے گا، اسلام تو یہ کہتا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نقفہ باپ کے ذمہ نہیں رہتا ہے. کیوں کہا اسلام نے اس بات کو؟ آخر اسلام بھی تو کہہ سکتا تھا کہ 25 سال تک باپ بیٹے کو پالے گا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 20 سال پالے. لیکن اسلام نے یہ کہا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نالو نفقہ، ان کا کھانا پینا، ان کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہوتا ہے. گویا اسلام مزاج دے رہا ہے جب تیرا بچہ سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو پھر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو تاکہ آنے والے دور میں یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب یہ نکاح کرے تو اسے چوری کرنی نہ پڑے، اسے بیاض نہ لینا پڑے، اسے سود کا کاروبار نہ کرنا پڑے، اسی کو اس کا حق نہ ماننا پڑے، اس کو قتل و غارت گری نہ کرنی پڑے. اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑے کر دو، خدا کی قسم آدھی بیماریوں کا خود بخود جنازہ نکل جائے گا اور تم بھی یہ کہو گے واہ کیا اچھا ہوا ہے ہم نے محمد کا دامن کیا تھاما، ہماری دنیا بھی سنور گئی ہے، آخرت بھی سنور گئی ہے. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر. کیا حالات پر گفتگو ہے مفتی صاحب. مسلک اعلیٰ حضرت. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا علم کا دریا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے کیا رسالت. اسلام کا پیغام دے رہے مفتی صاحب. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ واہ 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 واہ. تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ چلوں آگے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار جلسوں میں میں نے آپ سے پہلے کہا ہے
مفتی حماد حالات اور وقت نہیں، امت مرحومہ کی دکھتی ہوئی نبض پہ انگلی رکھ کر کے تقریر کرتا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ میں مانتا ہوں اولاد ساری پیاری ہوتی ہے ماں باپ، اولاد کے لیے ماں باپ اس طرح ہے جیسے ہتھیلی کے لیے 5 انگلیاں، اگر کوئی چھٹی انگلی نکل آئے انگوٹھے میں، اگرچہ وہ حصہ ہاتھی کا ہوتی ہے لیکن اگر رہتی ہے تو عیب پیدا کرتی ہے، اور کاٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ نوجوان بیٹوں سے کہوں گا اپنے باپ پہ بوجھ نہ بننا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اور اگر ذمہ داری ماں باپ پہ ہے تو ان سے گزارش ہے انصاف کرو۔ میں نے یہ سبق بریلی کے احمد رضا کی ماں سے پڑھا ہے، پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو۔ گدھے ہیں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ گدھے سے بدتر ہیں جو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کافر بنانے کی مشین ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ پڑھ کے تو دیکھ، اعلیٰ حضرت کو پتہ چلے گا امام عشق و محبت کی ذات کیا ہے۔ آپ کے بھائی علامہ حسن رضا حج کے لیے جا رہے ہیں، پانی کا جہاز چلتا تھا، توجہ ہے نا، پانی کا جہاز چلتا تھا تو کئی مہینے کے بھی سفر ہو جاتے تھے، باد بانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا جدھر کی چل گئی ادھر ہی کشتیاں چل جاتی تھی، کبھی الٹی بھی تو کبھی لنگر ڈال کے روکی، کبھی پردے ہٹا کے روکی، یہ دستور ان کشتیوں کا تھا۔ لیکن میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، جب علامہ حسن رضا جانے لگے اور سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کے چھوڑنے کے لیے آئے، تو جو حاجی جا رہے تھے نا اس وقت میں، توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا سارے لوگ، میں چاہتا ہوں اگر 4 قطرے پسینہ میرا گرے تو 1 قطرہ غلاموں کا بھی بہے، تاکہ قیامت میں یہ کہنے کے لیے جگہ ہو جائے اگر مولوی نے آ کے 4 قطرے بہائے تھے حضور ہم نے بھی آپ کے لیے 1 قطرہ بہایا تھا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ابھی تھکے نہیں ہیں نا؟ سرکار اعلیٰ حضرت چھوڑنے کے لیے گئے، لیکن جب بھائی سے رخصت ہونے لگے نا تو لکھا گیا ہے کہ جانے والے اتنا نہیں رو رہے تھے جتنا میرا امام رو رہا تھا۔ لوگ نا کئی بار کہتے ہیں کہ کیا ہے مدینے میں، کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہم بلا وجہ میں عشق کا امام تو نہیں کہتے، راز ہے اس میں بھی، راز ہے اس میں بھی۔ خدا کی قسم اس دور کا اگر 13ویں صدی کا کسی کو غزالی، کتنی 13ویں صدی کا اگر کسی کو ویس کرنی دیکھنا ہو نا تو میرے امام احمد رضا کو جا کے دیکھیں۔ اپنے دور کا اویس کرنی ہے میرا امام۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کو بھاری لگے یہ جملہ، لگے گھر آنا